23واں پارہ سورہ صافات، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے دو آدمیوں کا ذکر فرما کر اس امت کو بتا رہا ہے کہ دو آدمی تھے، ایک ایمان والا تھا، ایک بے ایمان تھا۔ ایمان والے کا یقین آخرت پر، اللہ کی ذات پر، پیغمبروں پر تھا۔ بے ایمان آدمی تھا، اس کا یقین دنیا پر تھا۔ تو یہ دونوں آدمی آپس میں تجارت کرتے تھے، دونوں کی تجارت چل رہی تھی۔ ایک دن ایمان والے آدمی نے اپنے پارٹنر سے، بے ایمان سے، یہ کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ تجارت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا آپ نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ لہذا دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ایک آدمی کے حصے میں 4000 درہم آئے، دوسرے آدمی کے حصے میں 4000 درہم آئے۔ دونوں جدا جدا ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو جو بے ایمان تھا، جس کا یقین آخرت پر، اللہ پر نہیں تھا، پیغمبر پر نہیں تھا، وہ آدمی ایک دن ایمان والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے 1000 درہم میں بہت ساری باغ خریدے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدی ہیں، مکان خریدے ہیں، آپ چلو میرا دیکھ کر آؤ۔ ایمان والا بیچارہ اس کے ساتھ گیا اور اس کا باغ دیکھا تو تعریف کی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مبارک ہو تمہارے لیے۔ یہ بیچارہ اپنے گھر آیا ایمان والا، اس نے 1000 درہم لیے اور رات میں نکلا چپکے سے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور اللہ سے آ کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے آخرت میں تو اچھا باغ عطا فرما دینا جنت کے اندر۔ اس کے بعد چلتا رہا ان کا معاملہ۔ پھر بے ایمان آدمی ان کے پاس آیا، ان سے کہا میں نے 1000 درہم میں ایک عورت سے، خوبصورت عورت ہے، اس سے شادی کی ہے، آپ چلو میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں اپنی گھر والی کی۔ ایمان والا اس کا پارٹنر تھا، پہلے اس سے تعلق تھا، وہ بیچارہ گیا، اس کی بیوی کو دیکھا، اس کو دعا دی، ماشاءاللہ بھائی بہت مبارک ہو تمہاری بیوی بہت اچھی۔ پھر یہ آیا اپنے گھر کے اندر، رات میں اٹھا اور 1000 درہم جو اس کے حصے میں آئے تھے ان میں سے 1000 درہم لیے اور پھر وہ جو ہے صدقہ کر دیا غریبوں کے اندر۔ اور پھر رات میں اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ جنت میں حور سے میری شادی کرا دینا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بے ایمان دوبارہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے بہت ساری کھیتی باڑی خریدی ہے 2000 درہم میں، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ بیچارہ گیا، بہت ساری زمین، بہت ساری پراپرٹی اس نے خریدی، جیسے فارم ہاؤس ہوتے ہیں۔ ایمان والے نے دیکھا، مبارکباد دی کہ بھائی بہت اچھا۔ اس کے بعد پھر آئے اپنے گھر پہ اور 2000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جنت میں مجھے تو جو ہے وہ زمین عطا فرما دینا۔ یہ اللہ سے سودا کر رہا تھا ایمان والا، اور وہ بے ایمان کا یقین دنیا پر تھا، وہ دنیا میں ہی اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ تو اللہ ان کے بارے میں پھر فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میں ان دونوں کو جمع کروں گا، ایمان والا جنت میں اونچے مقام پر ہوگا، اور جو اس نے مجھ سے سودا کیا تھا، تجارت کی تھی، میں اس کو پورا کروں گا آخرت میں، اس کو جنت بھی دوں گا، اس کو باغات بھی دوں گا، اس کو بہت بڑی زمین اور فارم ہاؤس بنا کر دوں گا، اور حور سے بھی شادی کروں گا، اور ایک نہیں بہت ساری حوروں سے اس کی شادی ہوگی۔ اور قیامت کے روز وہ جنت میں ہوگا، اپنے تختوں پر بیٹھا ہوا ہوگا، اعلیٰ تختوں پر کمر لگا کر کے، ٹیک لگا کر کے، اور پھر وہ جو ہے جنتی آدمی کے سامنے جہنم کو کیا جائے گا، اور وہ جہنم کا اندر وہ ان کا جو پارٹنر تھا، جو دنیا پر یقین رکھتا تھا، آخرت اور پیغمبر اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ جل بھن رہا ہوگا، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔
پھر وہ جہنمی اپنے پارٹنر کو، ایمان والے کو دیکھے گا اور وہ جہنمی تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اسی طرح ایمان لے آتا آخرت پر، تو میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاتا، جیسے میرا یہ پارٹنر آج جنت کے اندر اعلی مقام پر بیٹھا ہوا ہے، میں بھی اگر اللہ پر اور رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا تو میرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہی عطا فرماتا، لیکن میں نے پیغمبروں پر یقین نہیں کیا، آخرت پر یقین نہیں کیا، اس لیے میرا مقام جہنم ہے، میں کتنا تباہی میں ہوں اور کتنی پریشانی میں ہوں، اور میرا یہ دوست جو ہے، پارٹنر جو تھا، ایمان کی وجہ سے اعلی مقامات پر فائز ہے، لیکن وہاں کا پچھتانا اور افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کا واقعہ بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا تمہاری جو ہے یہ قید خانے کی طرح ہے، جس طرح قیدی قید خانے کے اندر اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، جہاں بٹھایا جاتا وہاں بیٹھتا ہے، جو کھلایا جاتا وہی کھاتا ہے، اسی طرح دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے دائروں میں ایمان والے گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنی خواہشات دنیا میں پوری نہیں کر سکتے، آخرت میں جو چاہیں گے کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کے اندر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار لینا، اور یہ دنیا جو ہے کافر کی جنت ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، وہ قید خانہ ہوگا ان کے لیے۔ تو اس لیے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کا تعارف اور قرآن کا تعارف اپنے ملک کے غیر مسلموں کو کرانا ہے، بلکہ ہماری مجلسوں میں غیر مسلم بھی شریک ہوں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مساجد میں کیا ہوتا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، دعا کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں غیر مسلموں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور ان سے کتنے امتحان ہم نے لیے، اور وہ سارے امتحانوں میں پاس ہوتے چلے گئے، اور اپنا وطن چھوڑا، نمرود کی آگ کے اندر ایمان پر جمے رہے، اور جو ہے ہم نے ان کو وطن چھڑوا، عراق میں جا کر مقیم رہے، پھر وہاں سے بھی بڑھاپے میں ہم نے ان کو ایک بچہ دیا، انہوں نے دعا کی تمناؤں کے بعد، اور پھر ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ اور دیا کہ اس بچے کو وہاں لق و دق میدان جہاں مکہ کی بستی آج آباد ہے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ وہاں ہمارے حکم سے وہ چھوڑ کر آ گئے اپنے بچے کو، ایک مشکیزہ میں تھوڑا سا پانی دے دیا، کچھ کھجوریں دے دی، جب وہ ختم ہونے لگے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آ گئے، ہاجرہ آواز بھی دے رہی تھی، مڑ کر نہیں دیکھا اللہ کے حکم کے مطابق، پھر وہ پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی، تو اللہ نے زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے عطا فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے پانی ہیں، لیکن جو زمزم کا پانی کی فضیلت ہے وہ کسی اور پانی کو نہیں ہو سکتی۔ بھوکا آدمی پیے پیٹ بھر جائے، بیمار پیے شفا مل جائے، جو جس نیت سے پیے اللہ اس کی اس نیت میں برکت دے، کامیابی دے دے۔ جو اس پانی کو فضیلت ہے اور کسی پانی کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی، مینا کی طرف اللہ کا حکم ہوا کہ جب یہ بچہ 8-9 سال کا ہو گیا کہ اب باپ کا ہاتھ پکڑ کر بڑھاپے میں لے کر چلے، اب اللہ کا ایک امتحان اور ہوا کہ جاؤ اس کو میرے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو۔ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لٹا دیا، شیطان راستے میں آ رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہاجرہ کے پاس جا رہا ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ جواب دے رہی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تو جبرائیل نے کہا کنکر مار دو، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس پہ کنکری پھینک کر مارو۔ 3 جگہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، سامنے آ کر تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دفع کر دیا۔ آج بھی وہیں 3 جمرات پر شیطان کو پیٹا جاتا ہے، قیامت تک پیٹا جاتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور اخلاص ان کا اللہ کو اتنا قبول ہوا، اچھا لگا کہ ان کی یادگار قیامت تک باقی رکھی جائیں گی۔ چنانچہ بچے کو لٹا دیا قبلہ کی طرف، اور اب چھری کو لایا گیا، چھری کو چلایا جا رہا ہے گلے پر، چھری بال بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں، چھری کو دے کر مارا
کہ چھری اگر میں تجھ سے درخت کو کاٹتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ٹہنی ٹہنی ہو جاتا، لیکن تو میرے بچے کا ایک رواں بھی نہیں کاٹ رہی۔ تو چھری کے اندر سے اللہ نے آواز بھیجی کہ اے ابراہیم، اے خلیل، تیری مانوں کہ جلیل کی مانوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کاٹوں، تیرا حکم ہے کہ ذبح کروں، کس کی مانوں؟ تو میرے بھائیوں پھر آواز آئی آسمانی کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، جتنے تمہارے امتحانات تھے وہ سب امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اور پھر جنت سے ایک جانور لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا یہ ہے عظیم ذبح، یہ ہے عظیم قربانی، اور اسی اخلاص اور قربانی کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہاری یادگار کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ جو یہ قربانی ہوتی ہے بقرعید پر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے روحانی نسبی موریثی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دنیا کے بادشاہ قلعے بنواتے ہیں اور تعمیرات کراتے ہیں، طوفانوں میں حادثات کا شکار ہو کر وہ قلعے اور عمارات مجسمے منہدم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کی یادگار اللہ اس طرح باقی رکھتا ہے، نہ وہ کوئی تعمیرات کراتے، نہ مجسمے کھڑے کرتے، ان کے اخلاص ایسا قبول ہوتا ہے کہ قیامت تک یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے ذریعے اس کو کیا جاتا رہے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کے لیے چھوڑ دیا تھا، اپنے عزیز دوستوں کو، پریوار کو، اہل محلہ کو اور اہل و عیال کو، سب کو ترک کر دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے بیوی بچوں کو لے کر عراق کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور پھر عراق سے بھی حکم ہو رہا ہے تو بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، جہاں آج یہ بیت اللہ کی بستی آباد ہے، جہاں ساری دنیا کا اچھا سے اچھا سامان آج کھچ کھچ کر جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے۔ اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تعمیرات کی تھی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے، یہاں چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور تھے، کوئی بستی آباد نہیں تھی، یہاں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بستیوں کے لیے، اس بستی کے لیے خاص طور سے امن کی، رزق کی، پھلوں کی، طرح طرح کے سامان کی برکت کی دعا مانگی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور آج یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو ساری دنیا وہاں پہنچ رہی ہے۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا 1 کروڑ سے زیادہ انسان حرمین شریفین میں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ کے دین کی دعوت کریں گے تو اللہ ہماری بھی نسلوں کو نوازے گا، اور ہماری کئی نسلوں کو اللہ بغیر باغ لگائے ہوئے پھل عطا فرمائے گا، بغیر کھیتی کیے ہوئے روزی عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ایسی روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ بیچارے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں صبح کے وقت اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ قربانی جتنا دو گے اتنی دنیا میں اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیابی اور جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔